الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ اس کے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں جو ہے کچھ احکام تھے جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ یتیم کا مال کے نزدیک بھی مت جاؤ، ناپ اور تول میں کمی مت کرو، اور ہر انسان کو اللہ نے اس کے لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، اس کے لحاظ سے ہی اللہ جو ہے اس کو تکلیف اور ذمہ داریاں دیتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آیت تھی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرنے میں بھی عدالت سے کام لو، اگر تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پر ہے تو بولو کہ غلطی پر ہے، یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے تو اس کی طرفداری کرتے۔ اور آج جو آیت پڑھ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا، آیت ہو گیا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ بھی کون سی آیت تھی؟ 154۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب عطا کیا۔ جناب موسیٰ کو کون سی کتاب ملی ہے؟ توریت وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کی طرح سے ہے۔ انجیل میں زیادہ واضح و نصیحت ہے، اور زبور دعاؤں کی کتاب ہے۔ زیادہ توریت جو ہے قرآن مجید سے ملتی ہوئی، اس میں احکام ہے۔ خدا فرما رہا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا۔ کیسی کتاب؟ تماماً، جو کہ کامل تھی۔ کس کے لیے تھی بہترین اور کامل تھی؟ علی الذی احسن، جو کہ نیک لوگ تھے، یعنی قرآن مجید بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ کس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ یہ متقین کے لیے۔ اسی طریقے سے توریت کے لیے بھی کیا ہے؟ علی الذی احسن، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے فائدہ مند نہ تو توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ ہی قرآن ہے۔ علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اب یہاں پہ بات چل رہی ہے کس کے بارے میں؟ توریت کے بارے میں، جناب موسیٰ پہ جو نازل ہوئی وہ کتاب، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا پوری جانکاری کے ساتھ، مثلا اس زمانے کے لوگوں میں جتنی ضرورت تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ توریت جو ہے ہدایت کی کتاب اور یہ رحمت تھی۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ لوگ جو ہے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے سے ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ قیامت کے روز جزا اور روز قیامت پر ایمان لانا ایک اساسی اصول دین میں سے اساسی ہے، یعنی اگر یہ ایمان نہیں ہے تو انسان کو بہت ہی پرابلم ہے۔ مطلب کسی مال کسی نے ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، سامنے والا کمزور ہے، لے نہیں سکتا، اگر قیامت نہ ہو تو پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ قیامت میں اس کو اجر ملنا ہے۔ لہذا قیامت کا ایمان جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ کتاب ہم نے نازل کیا تاکہ یہ اللہ سے ملاقات کے اوپر ایمان لائیں، روز قیامت پر ایمان لائیں۔ اور اب جو ہے یہ توریت کے بارے میں ذکر ہوا، اب آگے ہے آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ البتہ توریت کے بارے میں آسمانی کتابیں پہلے کی جو ہے توریت ہے، انجیل ہے، اس کے بارے میں جب بھی ذکر ہو اس سے مراد وہ ہے توریت جو بدلی نہیں گئی تھی، بعد میں عیسائیوں نے توریت کو بدل دیا، یہودیوں نے توریت کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا۔ زبور کے بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں ہے چونکہ دعاؤں کی کتاب تھی، جو دعا کی کتاب سے نہیں کوئی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن کس اسلام سے دشمن ڈر رہا ہے؟ کس اسلام سے امریکہ ڈر رہا ہے؟ اس اسلام سے جو حق بولنے والا ہے، وہ اسلام نہیں جو کہہ رہا ہے کہ
چاہے ظالم ہی کیوں نہ تم پر حاکم ہو اس کو اپنا خلیفہ مان لو۔ اس اسلام سے آج کا اپنے کو سپر پاور کہنے والا امریکہ نہیں ڈر رہا ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو بس۔ حقیقی اسلام کیا کہتا ہے؟ عدالت قائم کرو، ظلم کا مقابلہ کرو، جو اسلام یہ کہتا ہے۔ لہذا توریت اور انجیل جب بھی مراد لی، جب بھی آیا ذکر ہو، اس سے مطلب یہ ہے کہ جب یہ بدلی نہیں گئی تھی، جب اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی اصلی توریت کے بارے میں۔ وَهَذَا کتاب، یہ کتاب یعنی یہ توریت جو ہے اپنے زمانے کے لیے تھی، انجیل ہے توریت جناب موسیٰ کے زمانے کی کتاب، انجیل جناب عیسیٰ کے زمانے کی کتاب، زبور جناب داؤد کے زمانے کی کتاب، اور ہر زمانے کے انسانوں کے لحاظ سے اللہ نے نبی بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں۔ وَهَذَا کتاب، لیکن یہ کتاب قرآن مجید، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنے سے بھی برکت ہے، اس کو سننے سے بھی برکت ہے، اس کو دیکھنے میں بھی برکت ہے۔ مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، اور صرف جو ہے اس کا پڑھ لینا کافی نہیں، فاتبعوہ، اس میں جو بتایا گیا اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، واتقوا، اور تقوی الہی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ لہذا صرف جو ہے قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس میں احکام بتائے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس پر عمل کرنا۔ یہ تھیوری کی کتاب نہیں ہے، صرف جو ہے نظریہ بیان کیا گیا ہے، تھیوری دیا گیا نہیں، جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے قرآن میں وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، وہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ فاتبعوہ واتقوا، اس کی اتباع کرو، تقوی الہی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين، یہ کفار مشرکین میں تھے تو پہلے ہم نے پڑھا، وہ کہتے تھے اگر ہمارے اوپر قرآن نازل ہو تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے اوپر حکم آئے، ہمارے اوپر فرشتہ آئے، ہمارے اوپر وحی آئے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو نبی بنائے گا نا، کہ جو تم کو ہم کو بناؤ، یہ انسان کا اختیار۔ ان تقولوا، کہ تم یہ کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم یہ کہو، کہیں تم ایسا کہو کہ کتاب نازل ہوئی ہے دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھی، یعنی یہودیوں پر کتاب نازل ہوئی، عیسائیوں پر کتاب نازل ہوئی، یعنی یہودی اور عیسائی پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کے پہلے۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ صرف یہودی اور عیسائی پر کتاب نازل ہوئی، بلکہ قرآن مجید آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ عرب ہے، عربی زبان والے ہیں، لہذا عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ یہودی یہی کہتے تھے ہم میں سے نبی ہونا چاہیے تھا، ابھی تک تو بنی اسرائیل سے نبی ہوتے تھے، اب یہ عرب میں کہاں سے نبی آ گئے؟ حالانکہ اللہ جہاں چاہے گا، جس قوم میں چاہے گا، جس زبان میں چاہے گا، اللہ مصلحت جانتا ہے، وہاں پہ نبی بھیجتا ہے۔ تو کہیں ایسا تم نہ کہو کہ یہ کتاب جو ہے بس دو ہی گروہوں پر نازل ہوا ہے، یہودی اور عیسائی پر۔ وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے درس سے، اس کے سبق سے، اس کے جاننے سے غافل رہ جاؤ۔ یعنی یہ سوچنا کہ صرف توریت نازل ہوئی اور انجیل نازل ہوئی اور زبور نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب قرآن مجید جو کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مبارک ہے، یہ نازل ہوئی ہے، تم یہ کہہ نہیں سکتے ہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اور آج کے زمانے میں تو اور ہی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی سرچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کون سا دین حق ہے، اللہ کی طرف سے کون سی کتاب آئی ہے، کون سا دین ماننا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں کہ ہم تو ہندوستان کے فلاں کونے میں رہتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے کوئی اسلام ہے، ہم نہیں جانتے تھے کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، جو سب سے بڑی حجت اور دلیل ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو بھیجا اس دنیا میں اور بڑے ہدف کے لیے، بعد والی دنیا کے لیے، اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء آئیں، تاکہ
انسانوں کو گمراہی سے بچا سکے۔ صدق اللہ العلی